ہر وقت کا امام مسکن ارادہ توحید ہوتا ہے، یعنی مسکن ارادہ توحید کہ جس کے اندر توحید اپنا ارادہ کرتی ہے، یعنی اللہ جس مسکن میں ارادہ فرما رہا ہوتا ہے اس مسکن کا نام ہے حسین ابن علی۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود و مالک کل مطرود، ساطح المہادی و موتد الاوتار و مرسل الامطار و مسہل الاوتاد، عالم الاسرار و مدرکہا و مدمر الاملاک و مہلکہا و مکور الدہور و مکررہا و مورد الامور و مدبرہا، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا الذی اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والصلاة والسلام خصوصا علی سبطی رسول الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، صلوات پڑھ لیجئے۔ علی لعنۃ اللہ اعدائہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ العالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للہ المشرق والمغرب یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اس پرمسرت اور باسعید لمحات، ایام، یہ دن، یہ راتیں جو کہ خود بہت متبرک ترین لمحوں میں سے ہے، خصوصاً ان دنوں کی جو نوید ہے، ہم اپنے آقا و مالک جو کہ حقیقی وارث ذکر ہے اس کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب و احترام و عجز کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مالک کے توسل سے آپ سب مومنین کو بھی ان دنوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان دنوں کی عظمت کے صدقے میں حاضرین و غائبین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام دعاؤں کی آخری اور مجموعی اور اصل دعا کہ مالک ہمارے وارث کے ظہور میں تاجر فرمائے۔ وارث کے ظہور میں ہی سب کی حاجتوں کی برابری ہے۔ مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے۔ مختصر وقت میں حاضری، ارشاد رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 142،
ارشاد ہو رہا ہے قل اللہ المشرق والمغرب، کہ حبیب کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہد اللہ من یشاء الی صراط مستقیم، پھر وہ جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ مختصر سی آیت کا ایک ٹکڑا جس کو عنوان سخن قرار دیا، یعنی کہ آج کی جو تقریر جو ہوگی اس کا موضوع پیش کیے دیتا ہوں کہ اس آیت میں جو لفظ جس پہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں، یشاء، یہد اللہ من یشاء، جس کو حق سبحانہ و تعالی چاہتا ہے، یعنی کہ ہم نے جاننا ہے کہ مشیت الہی اور حسین کا کیا تعلق ہے۔ مشیت ذات حق اور حسین کیا ہے؟ ایسے تو یہ عشروں کا مضمون ہے، لیکن چند جو ہے جملے آپ کے گوش گزار عبادتاً۔ ذات حق کی مشیت، وحدہ لا شریک کی مشیت، مشیت خدا، مشیت خدا کیا ہے؟ عرف عام میں مشیت کا جو ہے معنی یہ کر دیا جاتا ہے کہ ارادہ، ارادہ خدا، علم خدا، چونکہ کوئی چیز بھی علم خدا سے باہر نہیں، کوئی شے علم توحید، علم خدا سے باہر نہیں، لیکن یہ اصل اور حقیقی معنی نہیں ہے مشیت کا کہ مشیت کا معنی ارادہ کر دیا، جبکہ ارادہ خود ایک عربی لفظ ہے، مشیت بھی عربی اور ارادہ خود ایک عربی لفظ۔ لفظ مشیت جو ہے یعنی سارا نظام جو ہے اس کی چاہت پہ چل رہا ہے، تمام تر حرکات و سکنات اس کی چاہت سے چل رہے ہیں، یعنی کہ پتے کی سرسراہٹ بھی جو ہے اس ذات حق کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہے۔ سانس کا آنا اور اس کی رفتار کا جانا، کائنات میں جتنی بھی افعال ہیں وہ ذات حق کی ارادہ اور علم مشیت کے تحت ہے، کوئی شے اس کی مشیت سے باہر نہیں ہے۔ اور مشیت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شین یہ شے، کوئی شے۔ جب اللہ کے لیے آپ مشیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہ لفظ ہے ہی ذات حق کے لیے، ارادہ عام انسان کے لیے لفظ بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے اب وہ کام کرنے کا؟ کبھی سنا ہے کسی انسان نے کسی انسان سے کہو کہ اب آپ کی کیا مشیت ہے یہ کام کی؟ نہیں، جبکہ مشیت کا معنی ارادہ تو لے لیتے، لیکن حقیقی معنی ارادہ نہیں، مشیت ذات حق کے لیے ہے۔ یوں کہوں کہ اس کے معنی جو عرف عام میں آپ سمجھ سکتے ہیں، سادہ اصطلاح میں اللہ رب العزت کا وہ ارادہ و علم کہ جس سے کوئی شے وجود میں آتی ہے، یوں کہوں کہ وہ ارادہ توحید جس سے عدم سے وجود میں کوئی شے آتی ہے۔ کوئی شے جب عدم سے، لا شے سے جب شے بنتی ہے تو اسے مشیت خدا کہتے ہیں۔ عدم سے وجود میں آنا مشیت خدا ہے، اور ارادہ
ارادہ توحید ہر شے، جتنی بھی شے ہیں اس کائنات میں، اللہ کا ارادہ سورہ یاسین کی آیت میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ذات حق، ذات توحید کا ارادہ کیا ہے کہ اس کے امر کی شان یہ ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، انما امرہ اذا اراد شیئا، تو جب بھی کسی شے کا ارادہ ہوگا تو وہ مشیت الہی ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ جب ہوتا ہے کسی شے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کا، تو وہ اس شے سے کہتا ہے ان یقول لہ کن، اس شے سے اللہ رب العزت کن کہہ دیتا ہے۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کہنے کے لیے نہ آواز کی ضرورت ہے نہ زبان کی، اور نہ اس کو کسی چیز کو کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ذات حق فقط مشیت الہی سے چلتا ہے نظام سارا، وہاں پہ صرف مشیت ہے، ارادہ ہے۔ اس ارادہ توحید کو عملی جامہ پہنانے والی ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ حسینیت، زندہ یزیدیت، مردہ یزیدیت، مردہ واضح بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی کہ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں جو مشیت الہی میں دخل اندازی کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسے وجود مبارکہ، کچھ ایسی ہستیاں اس کائنات میں بنائی ہیں کہ جن کو وہ خود اپنی مشیت کا جزو بنانا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا یوں کہوں کہ جو جزو مشیت الہی ہیں وہ ہستیاں ہیں چہردہ معصومین، جو اس کی مشیت کا جزو ہے۔ ورنہ کائنات میں کسی کو بھی یہ اجازت و اختیار نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں دخل اندازی کرے۔ اگر جسے وہ اپنی مشیت دینا چاہے، جسے وہ اپنے ارادے کا مظہر بنانا چاہے، جس سے اس کے ارادے کا اظہار ہو، کوئی تو ہو۔ یعنی کہ یہ کائنات علل و اسباب کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، یہ کائنات علل و اسباب سے گھری ہوئی ہے۔ اگر علل و اسباب ہیلا وسیلہ نہ ہو تو یہ کائنات عالم مادہ وجود میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس سبحانہ و تعالی نے اس مادی کائنات کو اپنی ذات کی پہچان کروانے کے لیے، اپنے ارادے کے اظہار کے لیے جن ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا ہے اور ان کو جزو مشیت قرار دے کے اس کائنات پہ اپنی آنکھیں بنا کے معمور کر دیا ہے، اور کہہ دیا کہ جو یہ چاہتے ہیں سمجھ لو وہی میں چاہتا ہوں۔ نعرہ حیدری، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارادہ توحید، مشیت الہی، ذات حق کی مشیت کون سمجھائے گا؟ حسین ابن علی۔ حسین اتنی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو
خود یوں کہوں کہ مزاج توحید کا نام ہے حسین ابن علی، جبکہ پہلے میں یہ جملہ کہتا تھا کہ مزاج توحید سے واقف ہستیاں آل محمد ہے، لیکن آج میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ خود مزاج توحید کا نام ہے حسین ابن علی۔ توحید کے مزاج کا دیدار کرنا ہو، توحید کے مزاج کی تجلی دیکھنی ہو تو مزاج حسین ابن علی کو دیکھا جائے، کیونکہ حسین ابن علی، حسین خود ذات توحید کا مزاج ہے، حسین خود دین الہی ہے وجوداً، حسین کا پورا وجود خود توحید الہی، خود دین الہی ہے۔ اس لیے تو معین الدین چشتی نے کہہ دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، لیکن بات شاہ اور بادشاہ تک ہوتی تو معین الدین چشتی رک جاتا۔ یہاں پہ بات صرف اور صرف اس عالم مادہ تک محدود نہیں ہے، بات آگے تک ہے۔ فرمایا کہ نہیں، حسین صرف ایک بادشاہت کا نام نہیں، لیکن وہ بادشاہ بھی کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ حسین ایسا بادشاہ ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، جو جبراً حکومت تسلط کرے وہ بادشاہ یزید ہوتا ہے، اور جس کی حکومت کو دل تسلیم کرے اس بادشاہ کا نام حسین ہے۔ یا علی، یا علی، زندہ زندہ اللہم صلی علی محمد۔ اور اتنی عظیم ہستی، پھر فرمایا کہ دین است حسین، کہ حسین فقط ایک شخص، ایک ہستی کا نام نہیں، حسین اپنے وجود میں خود ایک مکمل دین الہی کا نام ہے۔ حسین خود مکمل دین الہی ہے، اور پھر دین ہی نہیں، یہ ایسا پائیدار دین ہے کہ دین پناہ است حسین، کہ جب کبھی دین کو لرزہ طاری ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ دین کو خود بھی پناہ دے سکتا ہے۔ دین پناہ است حسین، حسین چونکہ خود دین ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال جشن مبارک میں موضوع جو رکھا تھا، آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے، فطرت اور حسین۔ دیکھیے، دین ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فرمایا کہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ انسانوں کی فطرت کو ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ دین انسان کی فطرت میں موجود ہے، دین انسان کی فطرت میں موجود ہے، جس کے لیے مصطفیٰ کا فرمان تھا، کل مولود یولد علی الفطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس ذات حق کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے دین کو فطرت میں رکھا ہے۔ انسان کی فطرت بولتی ہے، ہر انسان کی، اگرچہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، پرورش کے بعد کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھ چکا ہو، لیکن اگر کوئی انسان منصف مزاج عقل سلیم رکھتا ہے نا، جس کے پاس عمومی عقل سلیم، کم از کم عمومی عقل سلیم جس انسان کے پاس ہے، وہ اندر سے ذات توحید، کسی ایک توحید کا قائل ضرور ہے، گو کہ اس کو نام وہ کیا ہی دے دے، لیکن ہر
عقل سلیم رکھنے والے انسان کے اندر تصور توحید موجود ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، لیکن ہر مذہب میں ایک بادشاہ، ایک طاقت، ایک کائناتی طاقت جو ایک ہے، اس کا تصور موجود ہے۔ جیسے کہ ہندوؤں میں جتنے بھی خدا ہیں، لیکن توحید کا کنسیپٹ ان کے ہاں بھی ہے، اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایشور۔ کیا بولتے ہیں؟ ایشور۔ ایشور کیا؟ جو نراکار ہے، نراکار جس کی کوئی جسم و جسمانیت نہیں، جو بغیر شکل و صورت، ہر شے سے بے نیاز ذات، ایک توحید۔ یعنی کہ ہر مذہب میں، کیونکہ اللہ نے دین کو فطرت میں رکھا ہے، توحید فطرت میں موجود ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ توحید فطرت میں موجود ہے۔ ہر انسان عقل سلیم رکھنے والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر سے ایک توحید کا کنسیپٹ موجود ہے، بھلے وہ اس کو کس نام سے ہی پکارے، رام، رحیم، ایشور، لیکن اندر سے ایک توحید موجود ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے حسین کو اپنی مشیت کا جزو بناتے ہوئے، اپنا کل دین بناتے ہوئے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جیسے توحید ہر فطرت میں، ہر بشر کی فطرت میں توحید موجود ہے، اسی طرح ہر بشر کی فطرت میں حسین بھی موجود ہے۔ یا اسی لیے تو بھلے مصطفیٰ کو نہ مانیں، لیکن ہندو حسین کو بھی مانتے ہیں، سکھ حسین کو مانتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایک حسین کا کنسیپٹ ہے، جس طرح کے اندر سے ایک توحید اور دین کا کنسیپٹ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ حسین فطرت توحید کا نام ہے، حسین دین الہی کا نام ہے، حسین مزاج توحید کا نام ہے، حسین مشیت الہی کا نام ہے۔ مشیت الہی، ذات حق کی مشیت۔ جب اللہ نے ان کو اپنی جزو مشیت بنا لیا تو پھر ان کے لیے ایک اتھینٹک دلیل قرآن میں آیت بھیج دی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی کہ اب اللہ کی مشیت جو ہے، اگر کسی نے پہچاننی ہو تو آل محمد کی مشیت دیکھیں، آل محمد کی چاہت دیکھ لیجئے۔ جس طرح سے آل محمد چاہتے ہیں، اسی طرح سے ذات توحید چاہتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے جب آل محمد کو اپنی جزو مشیت بنا لیا تو پھر اس کا اظہار کتنی جگہوں پہ کیا۔ اگر کوئی بے اولاد تھا تو چونکہ وہ مالک مشیت ہے، وہ خود ذات حق، اس نے حسین کو جزو مشیت بنانے کا تقاضا یہ تھا کہ حسین اس کی مشیت کے مطابق فیصلے کرتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس کے نصیب میں، تقدیر میں اولاد نہیں، حسین مشیت توحید کا نام ہے، حسین جزو مشیت ہے، کہا نہیں تو پھر نصیب میں لکھی گئی۔ حسین مشیت توحید کا نام ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، وہ ذات حق جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، اسی کے پاس تو علم کتاب ہے۔ تو اس کا اظہار اللہ نے کیا نا حسین ابن علی کے ذریعے۔ اولاد نہیں تھی، راہب کو اولاد دی، کیونکہ مشیت ان کے پاس ہے، مرضیاں ان کے پاس ہیں۔ مرضیاں تو کب سے ہی خرید چکے تھے۔ اللہ کی مرضی آل محمد کے لیے اللہ کی مرضی خریدنا صرف ایک رات کے سونے کا کام ہے۔ تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے، تو قرآن کی آیت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے، بندوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن، وہ ایک ایسا، سیغہ واحد، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن یشری، جو سودا کرتا ہے، نفسہ، نفس کا،
جس نے اپنے نفس کا سودا کیا اور بدلے میں مرضات اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ یعنی کہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقیان علی وہ عظیم ذات کا نام ہے جو ایک مرتبہ اگر بستر پہ سو جائے تو اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے، اور حسین اگر ایک مرتبہ سجدہ کر دے تو مشیت توحید خرید لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، بسم اللہ، اللہ سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتنی سہل سے میں نے ایک پورے مضمون کو سمیٹ کے پیش کیا کہ مشیت توحید، اللہ کی مشیت انہی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ اور کئی جگہ پہ فرمان کتنے ہی معصومین کے فرمین ہے کہ رضا اللہ رضانا، کہ اللہ کی رضا ہم آل محمد کے رضا میں ہے، اللہ کی مرضی ہماری مرضی میں ہے، اللہ کی چاہت ہماری چاہت میں ہے۔ بلکہ امام صادق علیہ السلام فرمان ہے کہ معصوم ائمہ اہل بیت جو امام ہوتا ہے، امام ہر وقت کا امام مسکن ارادہ توحید ہوتا ہے، یعنی مسکن ارادہ توحید کہ جس کے اندر توحید اپنا ارادہ کرتی ہے، یعنی اللہ جس مسکن میں ارادہ فرما رہا ہوتا ہے اس مسکن کا نام ہے حسین ابن علی۔ سادہ سی مثال، انسان ارادہ کرتا ہے دماغ میں، ارادے کا تعلق دماغ سے ہے، لیکن وہ ارادہ جو انسان کر رہا ہے اس کے علم میں ہے، اس کے دماغ میں ہے، کبھی ارادہ ظاہر ہوا ہے خدا کے باہر؟ یا ارادہ بولتا ہے کہ میں اب یہ ارادہ کر رہا ہوں؟ ارادہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا، فقط یہ جو اللہ نے اظہار بنائے ہیں اعضاء و جوارح اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آل محمد جس طرح کے انسان کے یہ اعضاء و جوارح ہیں اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ارادہ ہے، مشیت ہے، ارادہ اور مشیت کبھی بھی ظاہر ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ زبان بولے نہ، ہاتھ اٹھے نہ، قدم چلے نہ۔ ارادہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا، ارادے کا کبھی بھی وجود نہیں ہوتا، ارادہ ہمیشہ سے بے وجود ہوتا ہے، لیکن اس کے مظاہر جو ہیں اس کو ایک عملی جامہ پہنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات بے نیاز، ذات حق سمدی، اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس کی مشیت اور ارادے کا جب بھی اظہار ہوگا یا وہ رخسار مصطفیٰ سے، لب مصطفیٰ سے ہوگا یا رخسار مرتضیٰ سے ہوگا۔ اور حسین اللہ کی اس عظیم، آخری جملے کہوں ختم کروں، مشیت کا نام، حسین اس کریم ذات کا نام ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اس کا رحمت کائنات کی کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی رحمت کی۔ وہ اتنا کریم بھی ہے، وہ اتنا رحیم بھی ہے، جس کی تاریخ اسلام میں روایات ملتی ہیں کہ جب فرعون کا لشکر غرق ہو چکا اور آخری لمحات میں تھا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اب بھی اگر
اب بھی اگر یہ صدق دل سے میرا اقرار کر لے تو میں اس کے گناہ معاف کر سکوں۔ اللہ یا اللہ صلی علی، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، کسی بھی لمحے آ جائے، لیکن آ جائے۔ دیکھیے کہ میں نے تقریر کے آغاز میں کہا کہ اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہو تو حسین کو سمجھو، کہ حسین مزاج توحید ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ترین کیوں نہ ہو ایک مرتبہ میرے در پہ آ جائے، حسین نے اس کے اس ارادے کا، اس ذات حق کی کریمیت کا کس طرح سے اظہار کیا کہ کتنی جو ہے تکلیفیں دی حر نے، کتنی تکلیفیں دی حر نے، لجام تک تھامنے کو آ گیا، لیکن حسین چونکہ مشیت الہی پہ کام کر رہا ہے، حسین مزاج توحید کا نام ہے، حسین وہ ہے جو یمحو اللہ ما یشاء کا مظہر ہے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، عندہ علم الکتاب، اس کا اظہار کرے گا حسین ابن علی۔ مشیت توحید کا نام ہے حسین ابن علی۔ لجام کو ہاتھ تھام لیا، لیکن جیسے وہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ یہ میرا اقرار کر لے، ایک مرتبہ میرے در پہ آ جائے، تو حسین نے جب فائنل ٹیسٹ میں سے حر کو گزارا اور آخری جب جملہ نکالا اور کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ تھی آزمائش حسین کا نام، آزمائش تھی۔ اب حسین دیکھ رہا تھا کہ اب اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہوئی تو مشیت اسے اپنی طرف کھینچ لے گی، تو حر نے کہا کہ آقا کہ کہنے کو تو لفظ بہت ہیں، لیکن آپ کی والدہ وہ ہستی ہے کہ جس پہ سوائے درود و سلام کے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب مزاج توحید نے جب دیکھا کہ اس کے پاس کم از کم عقل سلیم اور قلب سلیم ہے، اب اس نے چاہا اللہ کے اس کریمیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، وہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ حسین کی تقدیر کو جہنم سے نکال کے جنت میں لکھ دیا حسین۔ حسین نے حر کی تقدیر کو، ذات حق کی چونکہ جزو مشیت ہے، جزو مشیت توحید ہے، اس نے کہہ دیا ہو کہ یہ جو کہہ دیں گے، یوں ہی تو نہیں ملائکہ اس کی آمد پہ اپنے ہزاروں سالوں کی دی ہوئی سزا کو معافی کے لیے حسین کے در پہ آتے ہیں۔ عرصے سے انتظار تھا کہ آج منجی کائنات کا ظہور ہے، جو کائنات کو نجات دینے والا منجی کائنات کا نام ہے حسین ابن علی۔ حدیث کے سامنے کیا فرمایا؟ یا شافع امتی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین۔ خود رسول جس حسین کو کہہ رہا ہے کہ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین آجا میری رضا میں، تو پروردگار تجھے اس شافی امت کا واسطہ، اس منجی کائنات کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اس کائنات کے نجات دہندہ کی عزت و عظمت کا واسطہ جو کوئی بیمار ہے، بالخصوص یاسین بھائی کے بیٹے کو شفاء کاملہ و عاجلہ، دیگر مومنین جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، میرے مالک یہ ہماری عاجزانہ حقیرانہ دعا ہے، یہ الفاظ ہیں ناقص ہیں، لیکن تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تجھے اس آقا حسین کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے دلوں کی حاجات کو پورا فرما، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، قہر و غضب سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اس عظیم دن، عظیم راتوں کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے مالک و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔
آقا پاک کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اتنی توفیق عطا فرما ہم اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا کے گروہ میں شمار کرا سکیں۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب تقبل دعانا یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد اللہم صلی علی محمد۔